اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں، سب بہنیں جانتی ہیں، شب برات کی آمد ہے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 8واں مہینہ شعبان کا کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت اور مغفرت کا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں گناہگار اپنے دامن کو رحمت خداوندی سے بر سکتے ہیں۔ شعبان تشعب سے ہے، جس کے معنی تقریب یعنی پھسلاؤ ہونا، شاہ در شاہ ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاہ در شاہ بڑھنے والے کو خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان خدا کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ تمام کائنات پر اللہ پاک کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم ہی نہیں، فرمایا مہینے کے لوگوں کو اعمال کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب کتنا بڑا عمل ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہ رجب اونے اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا الرجب عبادت کا مہینہ۔ اب یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم اللہ پاک سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان چیزوں کو رد نہیں فرماتے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز اللہ پاک سے مانگیں، آج میں آپ کو وہی حاجت کا ایک طریقہ کار بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک کوئی بھی آپ کی دلی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ آپ کی ضرور اللہ پاک پوری فرمائیں گے، کیونکہ اعلان خداوندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، یعنی آج میں آپ کو جس رات کے حوالے سے بتا رہا ہوں، حدیث مبارکہ میں جس رات کے حوالے کا ذکر ہے وہ رات شب برات ہے، اور شب برات کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، نوافل پڑھو اور دن کا روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو رحمت کے اعتبار سے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو بخش دوں۔ اور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جسے میں بخش دوں، کوئی معافی چاہنے والا ہے جسے میں بخش دوں، اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی رزق کے حصول کے لیے ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے روزی دوں، کیا کوئی آفت مصیبت زدہ ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی فلاح حاجت طلب کرنے والا ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔
اب اگر ہم اللہ پاک سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہماری وہ چیز رد نہیں فرماتے۔ اب میں آپ کو وہی عمل بتا رہا ہوں۔ اس رات آپ نے اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات نماز عشاء کے بعد جب آپ نماز عشاء پڑھ لیں، اور اگر آپ مسجد میں، جیسا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ ہم جب عبادت کرتے رہیں گے، سارے نمازی اٹھ کے چلے جائیں گے تو ہمیں دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ویسے ہی دل میں عجیب سی، ان سے میری گزارش ہے جب آپ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو اول تو آپ اپنے ذہن میں نہ لے کے آئیں کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے، کون آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ میری ان سے گزارش ہے آپ مسجد میں اسی جگہ اللہ پاک کا ذکر ادا کریں، کیونکہ شب برات کا ایسا دن ہے، لوگ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ اس روز حاجتیں مانگیں گے۔ حاجتیں مانگنے کا دن ہے، اللہ پاک سے حاجات اور مرادیں پوری کرنے کا دن ہے۔ تو آج اسی حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب آپ وہاں پہ مانگیں گے، اگر آپ وہاں پہ نمازی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں مانگتے ہوئے کچھ مشکلات ہیں، تو آپ اپنے گھر میں آ جائیں اور گھر میں ایک سکون والا پرسکون آپ ماحول بنا کر کے کسی بھی کمرے میں آپ نے 500 بار ان آیات کریمہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ تو جس سے بھی انشاءاللہ آپ کے مسائل ہیں اور حاجات ہیں، اللہ پاک ان کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، اس جہاں میں ہر قدم قدم پہ مشکلات ہیں، ایک ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری زندگی میں مختلف دشواریوں کا شکار رہتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر مشکل اور ہر جائز حاجات اللہ پاک کے بارگاہ میں ضرور قبول کروا سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہی عمل اور یہی وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے عمل کے اول میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اپنے آخر میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کے قبلہ رخ ہو کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھیں۔ پہلی مرتبہ پڑھنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، باقی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بغیر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص جب آپ پڑھ لیں، سورہ اخلاص کے بعد آپ کوئی بھی حاجات ہے تو وہ اللہ پاک سے مانگیں۔ یہ ایک بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے اور شب برات کے حوالے سے بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اسے خلوص نیت سے جب آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اور نماز کی پابندی جو عشاء کی نماز ہے، آپ اس کے دل سے آپ عشاء کی جو آپ کی نماز آئے گی وہ آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تکبیر اولیٰ کو آپ نے فوت نہیں کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو اللہ پاک قبول نہ فرمائے۔ ہر انسان اپنی حاجات کو دیکھے، ہر انسان اپنی مشکلات کو دیکھیں، جو اس وقت مشکلات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، اپنی کوئی بھی حاجات جب اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی جائز حاجات ضرور پوری فرماتے ہیں۔ چاہے کسی قسم کی حاجت ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، تو آپ اپنے اللہ پاک سے ہر جائز حاجات بیان فرمائیں، اللہ پاک آپ کی جائز حاجات ضرور پوری فرمائیں گے۔ اور آخر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ آگے شیئر کریں۔ جتنا آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو ثواب ہوگا۔
और आखिर में ये भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने गुनाहों से इस रोज़ अपने गुनाहों से भी अल्लाह पाक से ज़्यादा माफ़ी मांगें कि अल्लाह पाक आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, क्योंकि इंसान इस रात बहुत ज़्यादा लंबी लंबी मनसूबाबंदियाँ कर रहा होता है, न जाने उसके दिल में क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन मेरे रब करीम और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुबारक है कि इंसान जो भी इस रोज़ बड़े से बड़े मंसूबे बना रहा होता है, मकान बनाना है, कोठी बनानी है, शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, फ़लाँ की शादी में शरीक होना है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन उसे ये बात भी मालूम तक नहीं होती कि इस रात उसका नाम जो है वो मौत की फ़हरिस्त में लिख दिया जाता है। और जो कब्र की रात होती है, कब्र की रात वो कभी भी बिस्तर पर आ ही नहीं सकती। तो इस वजह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, और गुनाहों से माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए चंद आमाल, उन पर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हुए ये आयत करीमा आप पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इसको पढ़ेंगे तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़े और अल्लाह पाक इसके गुनाहों को, इस कलमे को कुफारा ना बनाए, अगरचा उसके गुनाह समुंदर की जाग के बराबर भी क्यों ना हो। तो अगर हम इन कलमात को पढ़ के अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह पाक हमारे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और आखिर में रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।